اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آج کی یہ 7ویں قسط ہے. اس سے پہلے 6 قسطیں جو ہے وہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، جن کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا. پچھلی قسط میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو جب کوفیوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تو انہوں نے یہ خط امام حسین علیہ السلام کی جانب روانہ کیا کہ مولا آپ کوفہ تشریف لے آئیں. اہل کوفہ ماشاءاللہ اچھا طرح استقبال کر رہے ہیں ہمارا، وہ آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس کے بعد آج اس میں ہم آگے کے احوال آپ سے بیان کریں گے. حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے جب یہ خط روانہ کر دیا، ادھر یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ آپ جو کہ بصرہ کے گورنر تھا، اس کو خط لکھا کہ تم جاؤ کوفہ اور نعمان بن بشیر کو جو کہ کوفہ کے گورنر تھے ان کو معزول کر کے اس کی جگہ پہ خود سنبھالو اور یزید کوفیوں کو ڈراؤ دمکاؤ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں سے شہید کرو یا نکالو، ان کو وہاں سے نکالو. حجاج عبید اللہ بن زیاد نے حجازی لباس پہن کر جو کہ امام حسین علیہ السلام اور بنی ہاشم کے لباس تھے ان کو پہن کر دھوکے سے کوفہ میں داخل ہوا. داخل ہو کر جب وہ اہل کوفہ نے سمجھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں تو انہوں نے والانہ استقبال کیا. جب وہ دارالعمارہ کوفہ میں پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر کے خود گورنر بن گیا. اور گورنر بن کر اس نے پورے کوفہ کو کام جاری کر دیا کہ جس کسی نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تو میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا اور اس کو اولاد کو ماروں گا، اس کے گھر جلا دوں گا اور اس کے بیوی بچوں کو قتل کر دوں گا. تو اہل کوفہ کو بزدلی دکھائی اہل کوفہ نے، اور وہ کسی بعض کو اس نے لالچ دیا، کسی کو ڈرایا، کسی کو دھمکایا، کسی کو سیاسی عہدوں کا لالچ دیا، اور جو نہیں مان رہے تھے تو اس کو ڈرایا دھمکایا کہ تم نے اگر ساتھ نہ چھوڑا امام حضرت امیر مسلم بن عقیل کا تو میں تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر دوں. تو کوفہ نے اس سلسلے سے ڈر کر اس صورتحال میں حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیہ السلام سے بے وفائی کی، غداری کی اور ان کو تنہا چھوڑ دیا. دوستو، اس سلسلے میں یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو کہ جب آپ اہل حق کے سلسلے میں اہل حق کے راستے میں چلتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی مال، اپنی جان اور اولاد کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ اہل حق کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ جان و مال اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے. تو یہ اہل کوفہ کے سلسلہ سے کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو چکے تھے وہ، اور صحابہ اکرام کا بھی دور ختم تقریباً ہو چکا تھا، تو وہ دنیا کے چکروں میں پڑ گئے تھے. مال اور دولت کی حرص اور ہوس ان کے ذہنوں میں پست بیٹھ گئی تھی اور دنیا پرستی میں شامل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی لالچ میں پا کر انہوں نے نواسہ رسول حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا اور غداری کی، اور حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا
اور ان کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کو تنہا کر دی۔ تو جب حضرت امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے پیچھے روایت میں آتا ہے کہ 40,000 نمازی تھے، جب یہاں تک کہ جب آپ نے اسلام پھیرا تو آپ کے پیچھے ایک بھی نہ رہا، سب غائب ہو گئے۔ تو حضرت امیر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے ساتھ 2 شہزادے بھی تھے، آپ کے کچھ روایت میں آتا ہے، جن کا نام، ایک کا نام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہزادے کا نام ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ نے شہزادوں کو قاضی شریح کے گھر بھیج چھوڑا اور خود جو ہے آپ حضرت ایک بی بی ام ہانی، حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ آج کے سلسلے کو ہم یہاں چھوڑتے ہیں، اس سے اگلے کو ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اور اگر آپ مجھ کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کاروان کربلا اور صدائے انقلاب کو فالو کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔